اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ Assalamu alaikum mu'mineen and mu'minat. This is me Sayyid Anam Naqvi with Makhar Arooj Naqvi, and you're watching Anam and Arooj Naqvi official, and we're still continuing Ayyam Fatimiyya series جس میں بی بی کے فضائل و مصائب اور بی بی کے تعلیم کیے گئے تمام تر وہ سلوشنز فار دا لائف ٹائم جو کہ ہر چیز کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے اور ایبسلوٹلی ایسے آپ کو سلوشنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیجٹ حاجات کے لیے اور امیڈیٹ ہیلپ کے لیے، چاہے وہ ایگزام کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دشمن کے خوف کے حوالے سے ہوں، زندگی و آخرت کے حوالے سے، بی بی کے تعلیم کردہ مجرب اعمال، علماء کے مجرب اعمال جو کہ مشاہدہ کیے گئے ہیں، تجربہ کیے گئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے فقہاء کے تھرو، ہمارے علماء کے تھرو ہم تک پہنچے ہیں، وہ نایاب نسخے ہیں، ایسے پرسکرائب نسخے میں بولوں گی کہ جو دنیا کا کوئی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں دے سکتا، جس سے آپ کو ہر مرض کے لیے اس سے ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پر اپنے لائف ریلیونٹ ہر پرابلم کے لیے امپورٹنٹ تھنگ از ٹو گو ٹو دا رائٹ ڈاکٹر who can prescribe the right medicine in the right quantity۔ تو یہ وہ تمام ماشاءاللہ ہمارے علماء کے پروردگار ان پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہیں پروردگار عالم نے چن لیا کہ وہ محمد و آل محمد کے عطا کیے گئے ان نسخوں کو ہم تک پہنچائیں اور دین کو فروغ دیں۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی سیدہ سے منسوب دعائیں اور وظائف آپ کو تعلیم کریں گے، ساتھ ہی انتہائی خوبصورت شان جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہم معذرت خواہ ہیں اپنے خواہران سے جو ہمارے بالکل ریگولر دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیو ٹو دا ویری ٹف اسکیجول آف مجالس اور ساتھ ساتھ موسم کی بھی کچھ ایسی سختی ہے جس کے بارے میں امام رضا کا بھی فرمان ہے، امام ہشتم کا، کہ سردی کے شروع کے ایام میں خود کو پروٹیکٹ کرو، کیئرفل رہو، لیکن ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں کوتاہی آپ کی ڈائٹ میں ہو جاتی ہے یا انوائرمنٹل چینجز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجھ پہ بڑا زیادہ افیکٹ کیے، ڈیو ٹو دیٹ ہمیں 2 دن سکپ کرنے پڑے، بٹ فرام ناؤ آنورڈ انشاءاللہ تعالی ریگولر ہی ویڈیوز رہیں گی۔ سارا حسن آپ کا پیغام ابھی تک میرے مائنڈ میں ہے، آپ کی ایگزام ریلیونٹ ویڈیو ڈیو ہے اور وہ جلد از جلد آج یا کل میں آپ کو ملے گی۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو اور دین انشاءاللہ تعالی شارٹ ویڈیو کلپ آپ کے لیے ایگزام فیئر کے حوالے سے بھی بنا دی جائے گی۔ تو ذکر ہے اس پاک بی بی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا جن کی شان میں 1,24,000 پیمبر بھی احترام میں کھڑے ہو جائیں، ادب میں کھڑے ہو جائیں۔ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں؟ دیکھیے آپ یہ گمان بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ محشر کا میدان ہو، ختمیہ مرتبت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، ہمارے پیارے نبی کے جن پر نبوت کے سلسلے ختم ہو جائیں، رحمت للعالمین، سراپائے رحمت، سراپائے ایمان، کل کائنات کے لیے وہ نبی جو نبوت کا سراپا اور رحمت کا سراپا اور نبوت کے سارے سلسلے ان پہ ختم، وہ بھیجے گئے، تو وہ 1,24,000 پیمبروں کی محنت کو بچانے والے ہمارے پیمبر موجود ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیسے ممکن ہے ان کی دختر میدان حشر میں آئیں، رسول کھڑے ہو جائیں، اور جب رسول کھڑے ہو جائیں تو تمام گزشتہ نبی بیٹھے رہ جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے تو ادب کا مقام یہ ہے کہ جہاں آپ کے پیمبر اپنے دختر کے لیے کھڑے ہو گئے، جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ یہ پہلی سنت ہے رسول کی کہ ادب سے نام فاطمہ آئے تو کھڑے ہو کر سلام کیجئے، جھک کر سلام کیجئے، کہ پیغمبر بھی جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں۔ تو پاک بی بی وہ پاکیزہ، وہ طاہرہ، وہ محدثہ ہیں، وہ مقدسہ ہیں، وہ حورہ انسیہ ہیں کہ ہمیں ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے رسول کی شفاعت طلب کرنی ہے کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، سبحان اللہ، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولہ نے ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف،
اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی خود مشکل کشا ہوئے۔ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، ہاں اے زباں خاموش ادب کا یہ ہے مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو پھر لے تو فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، وہ فاطمہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پر تو ہے جس کے چہرۂ اقدس کا شہم طور، گر حور اس کو کہتے ہیں تو عقل کا تصور، گر حور اس کو کہتے ہیں تو اصل عقل کا تصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، کس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آئے تطہیر شان میں۔ شہزادی کونین کی ذات مقدس پہ بلند تر درود تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین۔ کیوں ہم بارہا کہتے ہیں کہ درود تلاوت کر لیجئے؟ کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے، ادب کی بارگاہ ہے، ادب کی محفل ہے، اور آپ کے موجود ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ یا جناب زہرا سلام، یا فاطمہ زہرا سلام پاک بی بی، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین درود تلاوت کر دیجئے، کیونکہ یہ وہ درود ہے، درود بر شہزادی کونین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ درود ہے کہ جس کے لیے نبی کرم نے کہا، رسول پاک نے کہا، رسالت مآب نے کہا، پیغمبر خدا نے کہ اے میری دختر، میرے قرۃ عین الرسول، میری بذات و منی، میری فاطمہ زہرا، جو کوئی آپ پر درود تلاوت کرتا ہے، ایک درود کی فضیلت، چاہے ہاتھ لکھنے والا، یہ اگر ابھی آپ ٹائپ کرتے ہیں ان پوروں کو اس کا ثواب ہے، اگر آپ لکھتے ہیں ان انگلیوں کو ثواب ہے، سنتے ہیں ان سماعتوں کو ثواب ہے، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس لہجے کو ثواب ہے، اس زبان کے گناہ، زبان سے کتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ گناہ بخشے جاتے ہیں، اس زبان سے کتنی ایسی چیزیں اور ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو دلوں کو چیر کر رکھ دیتی ہیں، کسی مومن کے بولنے والا تو نہیں سوچتا، لیکن اب زبان کے گناہ کیسے جھڑ جائیں گے؟ درود بر محمد و آل محمد تلاوت کرنے سے۔ وہ جو کانوں سے غلط باتیں اور ناپاک گفتگو تم نے سنی یا کسی مومن کی برائیاں سنی، وہ کیسے ختم ہوں گی؟ درود بر محمد و آل محمد سن کے۔ تو درود ایک ایسا پاکیزہ ذکر ہے کہ رسول فرماتے ہیں، اے میری دختر، اگر کوئی آپ پر صلوات بھیجتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقام کیا کہ پروردگار عالم اس بندہ مومن کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جو جناب زہرا کا نام آنے پر درود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین، کہ جو ایک صلوات جناب سیدہ پر خاص و خاص صلوات بتاتی ہوں کہ وہ کون سی صلوات ہے، بیوی کے نام پر صلوات تلاوت کرے تو ایک تو پروردگار اس بندہ مومن کے گناہ معاف کر دیتا ہے، دوسرا اتنا بلند مقام عطا ہوتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو میری دختر پر صلوات بھیجتا ہے وہ روز محشر میرے مقام پر میرے ساتھ ہوگا، میرے برابر میرے ساتھ ہوگا۔ تو رسول خدا کا مقام آپ کو حاصل ہوگا، رسول خدا کے ساتھ آپ محشور ہوں گے۔ تو یہ وہ درود ہے، یہ وہ سلام ہے، اور یہ وہ صلوات ہے کہ کہا کہ اگر مشکل میں گھر جائیں تو کیوں کہیں اور جائیں، دختر رسول خدا کا، دختر پیغمبر کا، بذات و منی کا، بذات و رسول کا، مادر حسنین کا، زوجہ مشکل کشا کا سہارا لیجئے، ان کو وسیلہ بنائیے۔ اور وسیلہ کیسے بنائیے؟ ایک صلوات پاک بی بی کے آج کی اس مجلس میں آپ کو تعلیم کر رہے ہیں، پھر سے آپ کہیں گے کہ عمل کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، نہیں، ریپیٹیشن کے ساتھ ساتھ دیکھیے کچھ ایڈیشن بھی ہو رہی ہے، کچھ چینجز ہیں، کیونکہ
یہ ان کو پڑھنے میں کچھ اثر ہے، کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اور ہر مشکل کے لیے ہو سکتا ہے ایک عمل ایک مشکل کے لیے بھی ہے، وہ گزشتہ اور مشکلات کے لیے ہے، اور چند اور مصائب کے لیے بھی ہے۔ تو یہ پھر وہ درود ہے کہ جو اب میں آپ کو بتا دوں، وہ درود کے جو رسول خدا کے ساتھ محشور کرائے گا، وہ درود کے کہتے ہیں نا آخرت میں اعلیٰ مقام اور معصومین کے جوار میں جگہ آتا ہو، تو معصوم کے جوار میں جگہ ہوگی۔ اور وہ صلوات جناب سیدہ کی جس صلوات سے گناہ بخشے جائیں گے، وہ کون سی صلوات ہے کہ کہا کہ وہ پڑھ لو تو ایسے ہے جیسے تم نے رسول خدا کے بدن کے ٹکڑے جناب زہرا کو، رسول کے وجود کا حصہ جناب زہرا، ان کو اپنا شفیع بنا لیا، مادر حسنین کے ہاں تم نے اپنی عرضی پیش کر دی، وہ ایسا درود کہ تم نے 12 اماموں کے حضور اپنی درخواست دے دی۔ وہ کون سا درود ہے کہ جس سے تم نے مادر حسنین کو اپنا سفارش کرنے والا بنا لیا، وسیلہ بنا لیا خدا کی بارگاہ میں، اور بی بی سے توسل کر لیا۔ بی بی سے توسل کا بہترین ذریعہ کہ وہ درود کے جو آیت المرشی نجفی کو خود میرے مولا امام زمانہ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین زمانے کے امام نے تاکید کیا آیت المرشی نجفی کو کہ وہ اپنی قنوت میں، اپنی واجب نمازوں کی قنوت میں اس صلوات جناب زہرا کو شامل فرما لے، تو پروردگار عالم رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور وہ درود بھی ایسا ہے کہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعی فیہا بعدد ما احاط بعلمک، کہ پروردگار عالم تو رحمت نازل فرما جناب فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پر، رسول خدا ان کے بابا پر، ان کے شوہر نامدار پر، ان کے بچوں جوانان جنت کے سرداروں پر، اور کتنی رحمت نازل فرما۔ اس درود میں آپ کہہ رہے ہیں ما احاط بعلمک، اپنے علم کے، کس کے علم کے برابر؟ خدا کے، اللہ اکبر، پروردگار عالم تو اپنے علم کے برابر ان پر رحمت نازل فرما، اور ایسی رحمت نازل فرما کہ جسے کوئی کاؤنٹ نہ کر سکے۔ تیرے علم کے برابر کون ہے جو خدا کے علم کا احاطہ کر سکے؟ اور اس راز پر رحمت نازل فرما کہ جو تو نے ان کو ودیت فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہو جائے، اب دیکھیے میڈیسن جب بتا دی جائے تو سب سے آخر میں ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ دوا تو مجھے کھانی ہے، لیکن اس کو کھانا کیسے، مقدار کیا لینی ہے؟ تو یہ درود آپ کو بتا دیا ہے، اہمیت اور فضیلت آپ کو بتا دیا ہے، اب اس کو پڑھنا کتنا ہے۔ زندگی اور موت کے مسئلے ہو جائیں، آپ کا پیشنٹ اللہ معاف کرے اگر تو وہ ICU میں ہے، اگر آپ کا پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہے، اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو امید نہیں ہے جواب ہے ڈاکٹر کی طرف سے، بالکل آپ اپنی ایفرٹس کر چکے ہیں، دین یہ ہے زندگی اور موت کا مسئلہ۔ یا اب آپ کچھ ڈاکٹر سے آئے لیکن آپ کی بیماری تشخیص نہیں ہوئی ہے، and you need to see another doctor and maybe you need to relocate somewhere to find a solution for this disease and to go through a particular treatment۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک specific treatment سے گزرنا ہے، then you must recite this درود with the intention of the solution from جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ۔ نیت matters, intention matters۔ first of all make an intention، یا جناب زہرا I have no other place to go، نیت کریں گے یا جناب زہرا I'm asking you بحق حسنین کریمین، I'm asking you بحق رسول خدا to grant my this حاجت and I'm reciting this درود 530 times۔ آپ کو اس کو 530 مرتبہ تلاوت کرنا ہے زندگی اور موت کے مسئلوں میں۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر مسئلے کی نیچر کچھ ایسی ہے کہ یہ امتحانات کی نیت سے ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور اس کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ شادی بیاہ کے مسئلوں کی نیت سے ہے، رشتے میں ڈیلے ہو رہا ہے، شادی میں ڈیلے ہو رہا ہے، یا آپ کے بیٹے کہ تمام تر آپ جانتے وہ قابل تو ہے لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، تو ایک جاب لیس نوجوان کے لیے، گھریلو پریشانیوں کے لیے، رزق کے کھلنے کے لیے، کاموں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، رشتہ داروں کے حسد اور ان کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، کامیابی کے لیے آپ کو اس کو تلاوت کرنا 135 ٹائمز۔ درود وہی ہے، مقدار ڈیفرنٹ ہے۔ زندگی اور موت کے مسئلوں کے لیے آپ کو پڑھنا ہے 530 ٹائمز، اور آپ کی دیگر تمام امپورٹنٹ پرابلمس کے لیے پڑھنا ہے 135 ٹائمز۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے جو آپ کو تعلیم کر دیا گیا۔ اب جناب زہرا کی شان و فضائل میں گزارش کروں گی عروج سے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بہت ہی خوبصورتی سے ہم نے الحمدللہ پروگرام کا سٹارٹ لیا، اور ڈیلے کیوں ہوا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔
الحمدللہ اعمال آپ سر انجام دیتے رہیے، اور یہ ان ایام کے لیے مخصوص نہیں ہے، جب جب آپ کو اپنی کوئی حاجت درپیش ہوگی، کوئی مصائب ہوں گے، کوئی مشکل و پریشانی ہوگی، تو مکمل عقیدے کے ساتھ بی بی کے لیے آپ تسبیحات اور یہ اعمال جو ہیں ان کے توسل سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اور آج چونکہ ہم ذکر فضائل اور مصائب پیش کرنے جا رہے ہیں ان بی بی کے جو کہ گفتار میں بھی رسول ہیں، اپنے بابا کی طرح ہیں، جن کا چلنا بھی رسول جیسا ہے، جو بات میں بھی رسول ہیں اور اپنی ذات میں خود بطول ہیں۔ اور جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم کی حضرت عیسیٰ کے لحاظ سے ایک مناسبت ہے، جبکہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 3 نسبتیں ہیں، ایک خود کے وہ دختر رسول ہیں، اور زوجہ ہیں امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور جوانان جنت جو ہے سردار ہیں امام حسن حسین علیہ السلام، ان کی بھی جو ہے وہ جنت جناب سیدہ زہرا ہیں۔ تو خوبصورت ترین اور بے حد فضیلت کی حامل واحد ترین خاتون جناب سیدہ زہرا ہیں، اور بی بی کے فضائل کیا ہی بیان کریں کہ میں اس پروگرام کا سٹارٹ ہی یہاں سے کروں گی کہ ایک عالم دین اپنی جو ہے کتاب میں حوالہ دیتے ہیں ام المؤمنین سے، حضرت عائشہ سے، اور وہ روایت کیا ہے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو پاک رکھا ہے، لیکن اس کی ہم تعین نہیں کر سکتے کہ اس کی کوئی ہم فکس نہیں کر سکتے کہ کتنی نجاست سے پاک رکھا ہے۔ تو ہم انسانوں کی نظر میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی جو کہ ایک اہل سنت عالم دین سے انہوں نے ام المومنین سے روایت پیش کی ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام کی جو ولادت کا وقت ہے، کہ جو ٹائم ہے وہ کیا ہے، نماز عصر کے بعد۔ تو یہ وہ بطول ہیں، یہ وہ طاہرہ ہیں، یہ وہ راضیہ ہیں، یہ وہ مرضیہ ہیں، یہ وہ بطول بی بی ہیں کہ جن کی فضیلت یہ ہے۔ ولادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے پیش کرتی چلوں کہ جو جناب مریم بھی بطول ہیں، لیکن وہ ازدواج کے بغیر بطول ہیں، بنا شادی کے بطول ہیں، طاہرہ ہیں، پاک بی بی ہیں، لیکن جناب سیدہ زہرا ازدواج کے ساتھ بطول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب یہاں پہ کیونکہ روایت ہے ام المؤمنین سے کہ ولادت کا وقت کیا ہے، عصر کے بعد کا، اور یہ وہ بی بی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی ولادت کے بعد نماز عصر کے بعد روایت میں ہے کہ مغرب کے لیے مصلی بچھا کر جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہیں اگلی نماز کے لیے۔ اور عروج ہم نے عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ بطول میں بھی بطول عذرا، بے شک کہ جانتے ہیں کہ جناب مریم پاکیزہ ہیں، اور خدا نے قرآن پاک میں کہا کہ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا اور پاک رکھا، اور جناب زہرا کے بارے میں کیا کہا کہ خدا، اس خدا کا جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا یہ ارادہ ہے، لیکن اسی خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے، فقط ایک ارادہ ہے میرا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو پاک رکھوں ہر رجس سے، بے شک، اور ایسا پاک رکھوں جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو بی بی کو بطول عذرا بنایا، بطول عذرا بنایا، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کی ولادت کے بعد نماز عصر کے بعد چونکہ ولادت کا وقت تھا، اور اس کے بعد مغرب کے لیے مصلی بچھایا، نماز مغرب ادا کی، اور چونکہ ہم جانتے ہیں بی بی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، کوئی نماز میں ڈیلے نہیں ہے، کوئی تسبیح ایسی نہیں ہے جو بی بی نے نہ کی ہو، اور گھر کے کام تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام تر کام، بچوں کو دیکھنا، گھر کے کام کرنا، مدینے کے لوگوں کے لیے کھانا بنانا، اور تمام تر عبادت اپنے رب، اور سب سے زیادہ وقت بی بی اپنا جو ہے عبادت میں ایک رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ویمن ہیں آپ، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ کے علاوہ آپ کسی کو لے نہیں سکتے ایز اے رول ماڈل اگر آپ فالو کرنا چاہیں۔ اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون، آپ سوچیں کہ میں ریلیٹ نہیں کر پا رہی اس زمانے سے، کیوں نہیں ریلیٹ کر پا رہی ہیں، اگر ایک بیسٹ وائف کے طور پہ دیکھیں تو بھی آپ سیدہ کو دیکھ سکتی ہیں، اگر اپنے شوہر کے غم بانٹنے والی، اور یہاں پر ان مردوں کے لیے وہ ہمارے بھائی، میں بڑے ادب سے کہتی ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وائف میں اتنی سینس نہیں ہے یا اتنی عقل نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کیا جائے، تو مولا امیر المومنین جیسے شیر خدا فاتح خیبر جناب زہرا سے اپنے ہر مسئلے کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا بہترین کائنات کا، زمین و آسمان کا کپل کہ جہاں سے ہمیں پرفیکٹ گائیڈنس ملتی ہے کہ چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز تھے یا وہ دوسرے کوئی سوشل ایشوز تھے، کچھ بھی تھا تو وہ مولا کائنات تو جناب سیدہ کے مابین ڈسکس ہوا کرتا تھا۔ اور بی بی زہرا امیر المومنین کی بہترین جو ہیں معاون و مددگار، اور ولایت کے اس کار میں آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ اور صدیقہ شہیدہ ہے، ولایت کے مشن میں پہلی شہیدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں کہ اپنے شوہر کی ولایت کو ڈیفینڈ کرنے والی۔ تو یہاں پر اگر کوئی کہہ دے تو اپنی وائف کو اس قابل نہیں سمجھتا، تو دیکھیے ایک تو ہماری قرآن کے لیے بے شک
کہ پہلے خود کو ہمیں جناب سیدہ کے نقش قدم پر لانا ہے، چلانا ہے. مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت پہ لانا ہے. اور پھر ہسبینڈس کے لیے ایک رسپانسبلٹی that you have to respect your wife enough to engage her and to involve her in the matters کہ جہاں پہ آپ اس کو لگے بھی کہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اور پھر وہ بڑھ چڑھ کر آپ کو ایک اچھا مشورہ دینے میں اپنی کوشش کریں گی اور وہ اس میں پوری انوالومنٹ دکھائیں گی. تو وہ انشاءاللہ اس پہ الگ ہم ایپیسوڈ کریں گے. یہ عروج بہترین فضائل پیش کریں بی بی کے کہ اگر ان کے مادر کے طور پہ دیکھو یا دختر کے طور پہ دیکھو یا انہیں وائف کے طور پہ دیکھو، بہترین عملی نمونہ. اور میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ آپ بولو کہ اس دور سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے، تو انہی کو تو ریلیٹ کر پائیں گے. اگر آپ ایک بزنس وومن بننا چاہتی اس میں کوئی حرج نہیں. آپ ہماری جدہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کو دیکھیے کہ پردے میں رہ کے اور انتہائی حیا کا پے کر رہ کے، کہ اس زمانے جاہلیت عرب کے اس زمانے میں جناب سیدہ کی فضیلت ہے. ان کی ماں کے فضائل بیان کرو تو یہ بی بی کے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ماں کی دختر ہیں کہ جب اس زمانے میں، عرب کے اس زمانے میں چادر کا کانسیپٹ نہیں تھا، پردے کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور بے حیائی عام تھی، اور ایک خدا کو ماننا نہیں تھا. بھی تو رسول نے ان کو تبلیغ کرنا ہے، تو رسول کے لیے ایک ایسی زوجہ چنی گئی تھی جو تب بھی توحید پر بلیف رکھتی تھی، اور جن کو تب بھی کوئی نامحرم دیکھ نہیں پاتا تھا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا پردہ ایسا تھا، ان کے غلام ان کے کاروان لے کے جایا کرتے تھے، وہ پردے میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا کرتی تھیں. تو یہ ان کے دختر ہیں. آپ کیسے نہیں ریلیٹ کر پا رہے بی بی سے ایک کسی کامیابی کے راز میں؟ تو ہمیں ہر مقام پر یہی شمع نظر آئیں گی. تو عروج بی بی کی شان میں بہترین کچھ فضائل اور پیش کیجئے تاکہ جو ایمان ہے وہ تر و تازہ ہو جائے. بلکہ آپ بی بی کے فضائل الحمدللہ ہم پیش کریں، اور آپ ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں اور آپ تک بھی یہ پروگرام جا رہا ہے. تو فضائل میں میر انیس کا ایک جو ہے وہ شعر پیش کرنا چاہوں گی، پراپر ربائی ہے کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. سبحان اللہ. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر. اللہ اکبر. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور. حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے، کہ صرف ثانی زہرا ہیں جس سے آپ ان کو تشبیہ دے سکتے ہیں سیدہ زہرا سے. اس کے سوا کوئی خاتون اس زمین پر اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ بی بی کا کمپیریزن کر سکیں، ان کے فضائل کو میچ کر سکیں. صرف ان کی اولاد سے آپ ان کو تشبیہ دے سکتے ہیں، نسبت دے سکتے ہیں. بی بی کی کوالٹیز ان کی اولاد میں ہو سکتی ہیں، اور کسی کا اہل بیت سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بے شک. اور یہ جناب سیدہ کے ہی فضائل ہیں کہ فاطمہ بذات منی ہے، رسول کے وجود کا حصہ ہے، مادر حسنین ہے، زوجائے کل ایمان ہے. تو کیوں ہر در پر جانا ہے؟ ہمیں اگر اپنا وسیلہ بنانا ہے تو خالق کی بارگاہ میں، فاطر السماوات کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کو وسیلہ بنا کر اپنی دعاؤں اور اپنی حاجتوں کو ہم سمیٹ لیں گے. تو مومنین کے لیے عروج آج کے لیے وظیفہ کہ جو ہم نے صلوات بتائی ہے، اور وہ یاد رکھے تو ہر نسخہ اسکیر ہے، آپ کو ہر طرح کا حل اس میں مل جائے گا. آپ کچھ اور بتانا چاہیں گی یا آج ہم بس ایک ہی درود پر رہتے اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپنے آنے والے پروگرام میں ہم جو اور اعمال ہیں وہ تجویز کریں گے؟ انشاءاللہ اور اعمال تجویز کریں گے کہ جیسے ہم نے پروگرام سے اختتام سے پہلے ہی بتایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا اسپیسیفک نہیں کیا، کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور دوسری جو ہے ایک حدیث اس میں یہ ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے. کہ اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا، اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پروردگار عالم ہمیں معرفت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ زہرا عطا فرمائے کہ فاطمہ جو ہیں وہ ہدف نبوت کا ٹکڑا ہے. یعنی کہ جو چیز، جو مقصد، جو بھی رسول خدا سے ریلیونٹ، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے تمام تر مقاصد جو تبلیغ اسلام کے لیے تھے، ان کے جو اہداف تھے، وہ تمام تر کا ٹکڑا جناب سیدہ ہیں. جیسے کہ ہدف نبوت کا ٹکڑا ہیں، اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں پروردگار عالم کے حکم پر، تو مقصد رسالت کا بھی ٹکڑا جناب سیدہ زہرا ہیں. اور جبکہ جناب رسول خدا آپ سب کی، ہم سب کی ایک امت کے طور پر شفاعت کرنے والے ہیں،
تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ٹکڑا بھی جناب سیدہ زہرا ہیں۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے رسول کو راضی کریں۔ اگر رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ سیدہ کو راضی کریں، اور سیدہ کو راضی کریں گے تو آپ کا رب آپ سے خود بخود راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں جناب رسول خدا کی جو نسل ہے وہ بیٹی سے چلی، کہ جب ان کو طعنے دیے جاتے تھے کہ اولاد نہیں ہے اور یہ نسل کیسے آگے بڑھے گی، تو تب پروردگار عالم نے ان کو کوثر عطا کی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو بیٹیاں نعمت ہیں، ہر والدین، ہم بھی بیٹیاں ہیں، جو سن رہی ہیں وہ بھی بیٹیاں ہیں، اور ہر گھر میں بیٹی موجود ہوتی ہے، کیونکہ بیٹے جو ہیں وہ نعمت ہوا کرتے ہیں، جو بیٹیاں وہ رحمت ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نعمت کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے کوسچن کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ سے حساب لیا جائے گا، جبکہ رحمت کے بارے میں آپ کو کوئی حساب نہیں دینا ہے، کوئی اس کا جو ہے پروردگار عالم کے حضور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ رحمت کے بدلے میں آپ کو بلکہ جزائے خیر دی جائے گی۔ تو جناب شہزادی کونین صلوات اللہ السلام علیہ پہ ہماری گفتگو جاری سائے رہے گی، ان کی شان، ان کا مرتبہ۔ انشاءاللہ۔ اور بھولیے مت، میں ریوائز کروا دیتی ہوں ایٹ دا ویری اینڈ آف دا پروگرام، آج جو ہم نے آپ کو بہترین عمل دیا ہے ہدیے میں، ایام فاطمیہ میں تو بالکل مت بھولیے، لیکن یہ فقط ایام فاطمیہ سے ہی جو ہے وہ منسوب نہیں ہے، اس کو عام اوقات میں، عام زندگی میں کبھی بھی کسی مسئلے سے درپیش آپ ہوں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ درود ہے کہ جو آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخشوا دے۔ ایک وہ صلوات حضرت زہرا کہ جو رسول خدا کے برابر آپ کو روز محشر ان کے ساتھ محشور کر دے، آپ اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ درود، ایسا درود زہرا کہ جو آیت اللہ مرشی نجفی کو زمانے کا امام تعلیم کرے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور یہ چیز ذہن میں رہیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا عمل میرے مولا بتائیں کہ جو وہ خود نہ کرتے ہوں۔ تو سوچئے اس عمل کی اور اس صلوات کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر یہ میرے مولا نے تعلیم کیا ہے تو خود امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین خود اپنی جدہ جناب زہرا پہ یہ صلوات پڑھتے ہوں گے، تو پھر انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی کو یہ بولا کہ اس درود کو اپنی واجب نمازوں کی قنوت میں شامل فرما لو۔ اور درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ تو یہ تلاوت فرماتے جائیے اور سیدہ کا نام لیتے جائیے، سیدہ کو ہی خدا کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ بنائیے۔ شہزادی ہم کو وہ تیرا زمانہ یاد ہے، شہزادی ہم کو وہ تیرا زمانہ یاد ہے، جب رسول اللہ آتے تھے تیرے گھر فاطمہ، تیرا ماتھا چوم کر کہتے تھے ختم المرسلین، تیرا ماتھا چوم کر کہتے تھے ختم المرسلین، تو بنا دے گی میرے دین کا مقدر فاطمہ، جو تجھے ناراض کر دے اس سے میں راضی نہیں، جو تجھے ناراض کر دے اس سے میں راضی نہیں، جس سے تو خوش ہے اس سے خوش ہے رب اکبر فاطمہ، تیرے بابا سے زیادہ چاہتی تھی تجھ کو قوم، تیرے بابا سے زیادہ چاہتی تھی تجھ کو قوم، غور سے دیکھا ہے ہم نے وہ بھی منظر فاطمہ۔ اور پھر بعد وفات سید خیر الورا، اور پھر بعد وفات سید خیر الورا کون تھا جو ہاتھ رکھتا تیرے سر پر فاطمہ؟ اے سمر اکثر کوئی کہتا ہے میرے کان میں، اے سمر اکثر کوئی کہتا ہے میرے کان میں، کر رہی ہے انتظار روز محشر فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو مومنین ہم پھر سے حاضر ہوں گے آپ کے لیے پھر ایک نسخہ لے کر، عمل لے کر، اور بہترین عمل لے کر، اور فضائل جناب زہرا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آ رہے ہیں۔ اور تمام خواران کو ہم نے آپ کو بے حد مس کیا، سارا حسن آپ اور ہماری نینا حسین سمیت ہماری تمام خواران جو ہمیں ریسنٹلی جنہوں نے جوائن کیا، آپ کے کمنٹس پڑھے جا رہے ہیں، اور میں بارہا اس کو بتاتی ہوں کہ ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ اپنے نیکسٹ پروگرام کو اسکیجول بھی کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی خطبہ نہج البلاغہ سے کچھ امپورٹنٹ
پوائنٹس اور خطبہ فدق جناب فاطمہ زہرا سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایام فاطمہ سیریز میں. وہ بھی یہ ہمارا پروگرام ہوگا جس میں بی بی کے خطبہ فدق میں کچھ بڑے اہم پوائنٹس ہیں اور بی بی کی فصاحت و بلاغت کا پتہ دیتے ہیں. تو وہ جو لوگ جو سیدہ کے علم سے آشنا نہیں ہیں اور فضیلت سے ابھی بھی آشنا نہیں ہیں ان کے لیے وہ ضرور آئے گا اور نیکسٹ پروگرام ضرور دیکھیے گا. مزید بہترین اعمال تعلیم کیے جا رہے ہیں جو آپ کے بہت بڑے پرابلمس کا سلوشن ہے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل اور اس بہترین مشن کا, مشن زینبی کا حصہ بن جائیے. You do not have to do anything for this except pressing the bell icon, pressing the subscribe button, suggesting the channel to others. کیا ہوگا کہ ذکر محمد و آل محمد عام ہوگا, دین اہل بیت عام ہوگا, توحید الہی کا پیغام عام ہوگا اور وہ تمام تر بہترین اعمال جو آپ تک پہنچ رہے ہیں آپ دیگر خواران کو بھی پہنچا سکیں گے. اور آپ کی بیٹیاں جو انسپریشن لینا چاہتی ہیں وہ ان لیکچرز کو میں بھی کسی کو ریچ مل جائے چینل تک, وہ بیٹیاں اس سے کچھ انسپائر ہو سکیں, اپنی زندگی کی ایک بہترین ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کر سکیں. اسی نوٹ پر ختم کرتے ہیں. آپ چینل کو پیار دیتے رہیے, عزت اور محبت دیتے رہیے, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اپنی دعا میں شامل حال رکھیے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. التماس دعا. اللہ حافظ.